تو جب اللہ نہ کرے کبھی گناہ کا ارادہ ہو تو صرف اتنا سوچ لو میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا پالن ہار حقیقی دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نیکی کرنے سے بسا اوقات وہ مقام نہیں ملتا جو گناہ سے بچنے پر اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ گناہ سے بچا کہ اسے مقام مل گیا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، عرش کے سائے میں اللہ کل بروز قیامت ان بندوں کو جگہ عطا فرمائے گا جن بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جسے کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے نہیں میں اپنے مولا سے ڈرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے گناہ سے رک گیا، سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ گناہ سے بچنے کی پریکٹس کرو۔ بہت ثواب آپ نے سن لیا، اس فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، یہ پڑھو تو فضیلت بالکل ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن جہاں آپ نے وہ کیا اور ساتھ میں گناہ کر دیا، ختم۔ اور آپ نے کثرت سے عبادت نہیں کہ صرف گناہ سے بچے نا، پنج وقتہ نماز پڑھتے رہے، گناہ سے بچے کہ یہ گناہ سے بچنا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو ایک تصور آج آپ کو پہلا ملا کہ جب بھی اللہ نہ کرے کبھی گناہ کا خیال اور کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ تصور کرو وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اس سے نہیں چھپ سکتے۔ تم سوچو میں برائی کے اڈے پر دوسری کنٹری میں جا کر کے بدکاری معاذ اللہ کروں گا، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اس کا علم اور اس کی قدرت وہاں پر ہے، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو یا کوئی بھی کر رہا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو آج اتنا اپنے دل و دماغ کے اندر بٹا دو کہ اس تصور کی بنیاد پر تمہارا پورا سال زندگی گناہوں سے بچنے میں گزرتی چلی جائے۔ تو پہلی آیت تو یہ تھی۔ دوسری آیت کریمہ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ میں نئے سال کا آغاز قرآن کی روشنی میں کروانا چاہتا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ اکبر، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ غور سے سننا اور سائیکولوجیکل اپنی لائف کو پریکٹیکل زندگی کے اندر محسوس کرنا۔ قرآن کہتا ہے آدمیوں سے چھپتے ہیں، یعنی لوگوں کا حال کیا ہے، گناہ کرنا ہو تو کس سے چھپتے ہیں؟ بولیے، میں ذرا سننا چاہتا ہوں تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کس سے چھپتے ہیں؟ آدمیوں سے چھپ کے آدمی گناہ کرتا ہے، آدمیوں سے چھپتے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، آدمیوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے پاس ہے۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، یعنی دل میں ہم نے خیال بھی کیا کہ فلاں جگہ جا کر کے گناہ کرنا ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب دل میں وہ کسی بات کی تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ عز و جل ان کے پاس ہے، یعنی اس کی قدرت ان کے پاس ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم دل میں کیا سوچ رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ جتنا انسان لوگوں سے چھپتا ہے اور ڈرتا ہے،
خدا کی قسم اتنا اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرما دے. یہ قرآن کی آیت پیش کرنا ہو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے. یعنی نہیں چھپتے یعنی اللہ سے حیا نہیں کرتے, آدمی سے شرم کرتے ہیں. آدمی سے تو شرم کرتے ہیں, اللہ سے حیا نہیں کرتے. اللہ ان کا حال جانتا ہے, اس پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا. کوئی بھی راز اللہ سے نہیں چھپ سکتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت اور دل کی چھپی ہوئی بات کو وہ جانتا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی. ان اللہ علیم بذات الصدور. وہ تمہارے دل کے بھید کو جانتا ہے, وہ بھی تمہارا چھپا ہوا نہیں. اس رب کی وہ شان ہے. اور پھر اس چیز کو ذہن میں رکھیں, آیت کے اس ٹکڑے کو, واللہ وکان اللہ بما یعملون محیطا. اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے. اللہ گھیرے ہوئے ان کے کاموں کے. تم جو بھی کام کر رہے ہو گھیرے ہوئے اللہ عز و جل. آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب کہیں اس سے چھپ نہیں سکتے تو آپ گناہ کہاں جا کر کے کرو گے؟ یہ تصور دل و دماغ کے اندر بٹھا لو. ہم جتنی حیا انسان سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اپنے رب سے ہم حیا کریں گے, اور اپنے رب کے دیکھنے کے تصور کو دل و دماغ میں رکھ کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.